بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مردوں کے لیے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کرنا کیسا ہے، یعنی کیا یہ صحیح ہے یا غلط۔ کیونکہ یہ کل کا ہی واقعہ ہے کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پاکستانی تھا، سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیونکہ بہت پہلے میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی، کسی کا کوئی کالم پڑھا تھا یا کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ مردوں کے لیے سرخ لباس جو ہے وہ پہننا جائز نہیں، بلکہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ مردوں کے لیے سرخ رنگ کا لباس استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ اس پر بھی یہ بھی ایک موضوع بنتا ہے، لوگوں کی معلومات کے لیے اچھا ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ صالح الفوزان جو مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، سعودی عرب کے بہت بڑے مانے جانے عالم ہیں، ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں، تو میں نے اس کا وزٹ کیا تو وہاں پر کسی نے ان سے یہی سوال پوچھا ہوا تھا کہ مردوں کے لیے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کرنا کیسا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہی جواب جو انہوں نے اس سائل کو دیا تھا وہی من آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تو جو میری سمجھ میں یہ بات جو مسئلہ آیا وہ یہی ہے کہ سرخ رنگ کا جو لباس ہے اس کو شاید ناپسندیدہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے لباس کے ساتھ تھوڑا مشابہ ہوتا ہے، اور اس میں دو تین قسم کے جو ہیں وہ سوالات کے جوابات مل رہے ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ کے مطابق جائز بھی اس کو قرار دیا گیا ہے، اور کچھ دوسری احادیث ہیں ان میں ناجائز بھی کہا گیا ہے، اور دونوں طرح کی احادیث صحیح بھی ہیں۔ تو شیخ صالح بن الفوزان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ مردوں کے لیے سرخ لباس زیب تن کرنے کے مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس میں مختلف احادیث وارد ہیں جن میں کچھ احادیث سرخ لباس پہننے سے منع کرتی ہیں اور کچھ میں جواز پایا جاتا ہے، اور ان سب احادیث میں الحمدللہ جمع اور تطبیق ممکن ہے، کیونکہ شریعت کی احادیث میں حقیقت کوئی تعارض نہیں، حقیقتاً یعنی شریعت کے جو احادیث ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ ان کا مصدر ایک ہی ہے۔ اس مسئلہ میں راجح قول ان احادیث میں جمع اس طرح ہے، اگر لباس میں سرخ رنگ کے ساتھ دوسرے رنگ بھی ہوں تو جائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی پڑے گی کہ اگر لباس میں جب آپ ساری احادیث کو جمع کریں گے تو یہ نتیجہ اس کا جو نکلے گا وہ یہ ہے کہ اگر لباس میں سرخ رنگ کے ساتھ دوسرے رنگ بھی ہوں تو جائز ہے، بالکل صاف ہی سرخ لباس نہ ہو، اور صرف خالص سرخ رنگ پہننا جائز نہیں ہے، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق ذیل میں چند ایک احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ وہ احادیث جو صرف اور صرف خالص سرخ رنگ کا لباس پہننے کی ممانعت پر معمول ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سرخ چٹائی اور ریشمی دھاگا سے بنے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا ہے، یعنی ہم سرخ چٹائی اور ریشمی دھاگا سے بنے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5390۔ اسی طرح اس سلسلے کی دوسری حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سرخ کپڑے اور سونے کی انگوٹھی اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی شریف کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5171، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہے، انہوں نے اپنی صحیح میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 1068۔ تیسری حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے 2 سرخ کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2731 ہے، اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3574 ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے، اور اہل علم کے ہاں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
معصفر یعنی زرد رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے کو ناپسند کیا، اور ان کی رائے ہے کہ جو مٹیالے سرخ رنگ وغیرہ سے رنگے ہو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس میں معصفر یعنی زرد رنگ نہ ہو۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سنن ابو داؤد 403 میں اور ضعیف سنن ترمذی 334 میں ضعیف قرار دیتے ہوئے ضعیف الاسناد کہا ہے۔ اگر سرخ رنگ کسی اور رنگ کے ساتھ مخلوط ہو تو اس کے جواز پر دلالت کرنے والی احادیث، اگر سرخ رنگ خالص سرخ رنگ نہ ہو، اگر سرخ رنگ کسی اور رنگ کے ساتھ مخلوط ہو تو اس کے جواز پر دلالت کرنے والی وہ احادیث یہ ہیں۔ حلال بن عامر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پر سرخ چادر پہنے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات آگے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ من وان اسی طرح وہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3551 ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ابو داؤد صحیح حدیث نمبر 767 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور یابر عنہ کا معنی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دہراتے تھے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، میں نے انہیں سرخ جبہ میں دیکھا تو وہ اتنے حسین اور خوبصورت لگ رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کبھی کوئی اور نہیں دیکھا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5400 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4308 ہے۔ اسی طرح انہی حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کہنا ہے، وہی فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں تک زلفوں والے اور سرخ جبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال کانوں کو لگ رہے ہوتے تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، نہ تو آپ چھوٹے قد والے تھے اور نہ ہی لمبے قد والے، بلکہ درمیانہ قد کے مالک تھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1616 امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں جابر بن سمرہ اور ابو رمسہ اور ابو جحیفہ کی احادیث ہیں، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور لامحی کا معنی ہے کہ بال کانوں تک ہوں تو اسے لامحی کہتے ہیں۔ برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، اگلی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہوتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جبہ میں دیکھا تو آپ سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4072 ہے، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3599 ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 768 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام بہقی نے سنن بہقی میں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے۔ حلت الحمرہ سے مراد یمن کی بنی ہوئی وہ جو 2 چادریں ہیں جن میں سرخ اور سیاہ داریاں تھیں یا سبز داریاں، اور اسے سرخ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں سرخ داریاں تھیں۔ کئی ایک اہل علم جن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں یہی کہتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ مزید تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری شرح حدیث نمبر 5400 اور زاد المعاد جلد 1 صفحہ 137۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ تھا جواب شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ کا۔ تو اس میں جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ خالص سرخ رنگ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اس سرخ رنگ کے ساتھ کوئی دوسرا رنگ مکس کیا گیا ہو، ملایا گیا ہو، تو پھر یہ وہ لباس پہننا جائز ہے، لیکن خالص جو سرخ رنگ ہے اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر بھی ضرور کلک کر لیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مسائل پر، مسائل حقہ پر، علماء حقہ کے بیان کردہ صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔